أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلا عشرہ رمضان مبارک کا رخصت ہو گیا اور آج ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا. اس مہینے اور اس عشرے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایسی ٹاپکس آپ کے سامنے لے کر آ سکیں جس سے ہمیں مغفرت کے معنی سمجھ آ سکے اور ہمیں اس چیز کا بھی بخوبی علم ہو سکے کہ اللہ سے معافی مانگنے میں اور اپنی مغفرت کے لیے کچھ کام کرنے میں یو آر نیور لیٹ. آپ کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی. اور آپ تو اسپیسیفکلی ہم ان لوگوں کی مغفرت کے حوالے سے بات بھی کریں گے جو ہمارے پیارے ہیں اور اس دنیا میں نہیں رہے. وہ یوں بخش صاحب کہتے ہیں نا کہ رحمت دامی پاک خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جیسے
جب یہ ترجمہ آپ بتا رہی تھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک. تو اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ نیچرل سا پروسیس، لیکن رب نے جیسے لکھا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ والدین کو یا اللہ نہ کرے اپنے آپ کو اپنے بچوں کا غم اس طرح سے اٹھانا پڑے. اور وہ دعا جو ہم سب کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے، وہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا. تو وہ بات اتنی ہے. میں اس لیے آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے بہت بہت پیارے، اور وہ کینیڈا میں وینکوور میں 1-2 دن پہلے ہی طلحہ 25 برس کے بہت ہی قابل لائق وینکوور یونیورسٹی میں پڑھنے والے، وہ حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا. اور گزشتہ 2 روز سے وہ والدین فرحان بھائی اور بھابھی، اور یہاں لاہور میں خلیل بھائی، جمیل بھائی، وہ نہیں دیکھ سکے ابھی تک بچے کو. سو مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو ایمبیسی یا سارا وہ سب کرتے ہوں گے. تو آج کینیڈا کے وقت کے مطابق 11 بجے اس کی نماز جنازہ ہے. آپ دعا کیجیے گا اللہ اس کو صبر دے، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں سن رہا ہوں تو بڑا مجھے ہو رہا ہے، لیکن وہ کس میں سے گزر رہے ہوں گے. لیکن اللہ کسی کی بھی وہ سکت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا. اور میں سوچ رہا تھا کہ مائیں صاحب اس کے نانا اور سارے بڑے بزرگ اس کا وہاں ہوں گے اس کو، اور اللہ کو وہ پیارا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خیال کون رکھ سکتا ہے. وہ نور بھائی، میں شو شروع سے پہلے بھی کہہ رہے تھے نا، دیکھیں ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں تو بچے ماں باپ کو دفناتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. لیکن ایک لحظے کے لیے سوچیں، فطرت کے اگینسٹ بات ہے نا، اگر ماں باپ کو اپنے بچوں کو دفنانا پڑے تو یہ تو بہت ہی بڑے. اور جوان کی موت پہ تو کہتے ہیں کہ اچھا، ماشاء اللہ سارے پرائمری کلرز میں اسکالرشپ میں ابا بھی، دونوں بیٹے بھی، سارے بڑی محنت سے رزق حلال سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور لیکن سب اللہ کا مال ہے اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آج ہم اپنے اور دوسرے پیاروں کے حوالے سے بات کریں گے. مرنے سے پہلے ایسے ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکیں. آج اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ کمیل مہدوی صاحب بھی. السلام علیکم کمیل بھائی. السلام علیکم نور بھائی. السلام علیکم مہمونہ آپا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین الہی آمین الہی آمین. اور نور بھائی، آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ ہم تمام تر لوگ اپنی زندگی میں نا ایک طرح سے اس کی تیاری کرتے رہتے ہیں. گھر میں اگر آپ کی اولاد بھی پیدا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میری اولاد کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنانا. میں دنیا سے چلے بھی جاؤں تو اس کے جو نیک کام ہیں اللہ پاک مجھے ان نیکو کام کی وجہ سے بھی میری بخشش کرتا رہے. تو آج تو یہ ہے بھی سارا بخشش کا عشرہ بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کتنا ضروری ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث شریف میں آتا ہے مدیحہ کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کے عمل کا راستہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 باتوں کے. ایک تو وہ اپنے اعمال خود لے کر جاتا ہے، دوسرے وہ صدقہ جاریہ جو وہ چھوڑ جاتا ہے، اس میں تمام تر فلاحی کام ہیں جو وہ مخلوق کے لیے کر کے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، جیسے مسجد بنوائی ہے، کنواں کھدوایا ہے، کہیں پانی کے لیے، کہیں درخت لگوائے ہیں انسانوں کے لیے، تعلیم دی ہے، کوئی اچھی بات سکھائی ہے. تو وہ قبر میں بھی ہم ہوں گے نا تو ہم نے جس کے لیے بھی یہ نیکیاں کی، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے جسے سایہ میسر ہوا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. کسی نے پانی پیا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا. کسی نے وہ نیک کام کیا ہے جو ہم سے سیکھا ہے تو ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا. تو یہ قیامت تک، آخرت تک، جنت تک. پراپرٹی اور ایسٹ وغیرہ نہیں جاتے؟ یہ بالکل نہیں جاتے. اکاؤنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جو آج کا ہمارا خاص ٹاپک ہے، اور وہ ہے نیک اولاد، جو ہم جنہیں تربیت دے کر جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. ایک اور حدیث اس کو یوں اسٹرینتھن کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردے کی ایک جگہ ہوتی ہے، یعنی ہمیں قبر میں ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں اور جنت کا کون سا مقام ہوگا، یا نعوذ باللہ دوسرا مقام. تو ایک فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو گئی، آپ کی جنت میں دوسرا رتبہ، اعلیٰ رتبہ مل گیا. تو وہ بندہ مردہ حیرت سے کہے گا کہ میرے تو اعمال ختم ہو گئے.
تو اسے جواب ملے گا کہ تمہاری اولاد تمہارے رتبے کی بلندی کی دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول اچھا فرمائی۔ یہ تو ہو گیا نیچرل. واٹ از دی ادر وے راؤنڈ؟ جیسے کاشف اقبال کے والد تھیلیسیمیا کا وہ 7 ہسپتال ہیں، یا آج ایک بچہ اگر چلا گیا اور اس کے پیرنٹس رہ جاتے تو کیا صورت بنتی؟ بالکل ادر وے راؤنڈ. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ تو والدین ہیں اور اولاد ہے، وہ تو زیادہ افضل ہوگا اگر آپ کی ماں بھی آپ کی ایگزیکٹلی ماں باپ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، دوست بھی بن سکتے ہیں، ہمسائے بھی بن سکتے ہیں. یعنی یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ نے جس کو اچھائی سکھائی یا کسی نے آپ کو دیکھ کر کوئی اچھائی اپنائی، ماں باپ سے چونکہ شروع ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے تو اولاد کا صدقہ جاریہ ہونا بنتا بھی ہے. شاگرد کو آپ سکھاتے ہیں بنتا بھی ہے. کوئی بھی آپ سے کوئی اچھائی سیکھتا ہے یا خدا نخواستہ برائی بھی سیکھتا ہے، تو جیسے آپ کو وہ آپ کرے گا تو ایک اجر آپ کو ملے گا، ایک اسے. اس کا ایک اور اصول یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب تک دین پہنچا ہے. ہم دین کا، اسلام کا کوئی سا بھی عمل، کوئی سا بھی حکم اپنائیں گے تو ایک ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائے گا، ایک ہمیں ملے گا. تو یہی اصول تمام کائنات کے لیے، یعنی کہ کسی کی بھی اچھی سکھائی ہوئی چیز اگر ہم اپنی زندگی میں کریں گے تو ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے صدقہ بالکل ایسی جیسے آپ نے بوٹا لگایا اور اس پہ پھل جب ہوا تو اس کی جو چھاؤں میں بیٹھا ہے جس نے وہ پھل کھایا وہ ظاہری بات اسی کو جائے گا جس نے اس کا اہتمام کیا. اور علم کی ترسیل بھی پھر اسی طرح جس نے، اور علم کا تو صدقہ سب سے بڑا. نور بھائی. رحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وقال اللہ تعالی مقاما آخر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا موضوع آج کے لیے امت مسلمہ کے لیے اصال ثواب کے حوالے سے جو آپ نے موضوع رکھا. اور اصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب کو پہنچانا. اس کی بہت ساری ڈائریکشنز ہوتی ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں جب ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما، ولی والدیہ اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین اور جتنے مومن ہیں مومنات ہیں اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. ایک دوسری آیت میں نے پڑھی کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں جو ربنا اغفر لنا، اے اللہ میری بخشش فرما، ولاخواننا میرے جو بھائی ہیں الذین سبقونا بالایمان جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو چکا اور مجھے ایسا لگتا ہے اگر انتقال سے پہلے وہ مجھے کچھ کہتی ہیں تو شاید صدقے کے لیے کہتی ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کنواں کھدوا دو. جب وہ کنواں کھدوا دی گیا تو فرمایا لی ام سعد، یہ سعد کی ماں کا ہے. اب سوال یہ کیا یہ کنویں سے پانی ان کی والدہ پی رہی ہیں؟ ان کی والدہ تو انتقال کر چکی ہیں. نہیں، اس یہاں سے جو بھی نیک اعمال ہوں گے وہ ان کی والدہ تک پہنچائے جائیں گے. تو اس کائنات سے ایک تعلق ہے جو وہاں تک، ہاں وہاں تک ہے. میں مثال دوں گا آپ کو، آپ سمجھیے گا. دیکھیں ایک ہے جسمانی اور ایک روحانی. ہم جو بنے مرکب ہے نا انسان، جسم اور روح کا. جسم کی ساری غذا جو ہے نا وہ زمین سے، وہ کیا کہتے ہیں سبزی کی صورت میں ہو، وہ دودھ کی صورت میں ہو، وہ گوشت کی صورت میں ہو، وہ مچھلی کی صورت میں ہو، تمام غذا جو ہے وہ زمین سے. اور روح کی جو غذا ہے نا وہ علیین سے، وہ آسمان سے اتر رہی. جب ہم کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تمہیں جو سکون ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا خوب چرچا کر دوں گا. اور یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. یہاں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ جو یہاں سے جو اب جا رہے ہیں نا، وہاں سے بھی آ رہے ہیں اور یہاں سے بھی جا رہے ہیں، نیک اولاد ہیں، دوست ہیں، جیسے آپ کے بھی انتقال ہوا ہے بھتیجے کا، اب استغفار پڑھ رہے ہیں، اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ افطار کے اندر بیٹھے ہیں، افطار کے وقت بیٹھتے ہوئے آپ کا کنیکشن وہاں سے ہو گیا کہ وہاں سے تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہاں سے رحمتیں تو 24 گھنٹے نازل ہوتی ہیں. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کنیکٹ رہے، لیکن جب شیطان نے ایک دل کے اندر بھی ایک سم لگائی ہوئی ہے جہاں وائرس ہیں گناہ کے، بدعمالی کے، جس کی وجہ سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. استغفار پڑھتے ہیں، لاہور پڑھتے ہیں تو ہمارے معاملات دل کے اندر نور والے آ جاتے ہیں. اب جو ہم سے پہلے جا چکا ہے، اب آپ نے استغفار کے وقت افطار کے وقت دعا کی، جیسے ہی آپ نے دعا کی اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہوگا
اور وہ اس کو پہاڑ جتنی نیکیاں دی جائیں گی. وہ دل میں خیال کرے گا انی ھذا، یہ کہاں سے آئی؟ تو آواز آئے گی تیرا جو نیک اولاد تھی، وہ جو تیری دعائے استغفار کرتا رہا، آج اس کی نیکیاں حدیث میں پہاڑ جتنی بنا کے پیش کی جاتی ہیں. یعنی کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو بہت سارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں جو جانے والا تو چلا گیا، بس اپنے تمام تر دروازے بند کر گیا، بس انہوں نے اپنے اعمال کیے تھے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے گیا، ہم چاہے جو بھی کر لیں ان کو پہنچے گا نہیں. تو ایسا جی امام بخاری کی بھی حدیث کر دوں، کیونکہ بہت سارے لوگ حضرت امام بخاری کو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے. تو حضرت امام بخاری کے حوالے سے بھی ایک یہ روایت میں پڑھ دوں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ وہ پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث، روایت امام بخاری کی ہے، امام بخاری کی ہے، امام بخاری کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، مسند احمد بن حنبل کی ہے، امام حیثمی کی ہے، امام بہقی کی ہے. تمام ائمہ حدیث نے اپنے اپنے ترک کے ساتھ کہا کہ جو یہاں بندہ اعمال کرتا ہے کر رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. اور حدیث میں کہ مردے کی مثال ڈوبتے ہوئے بندے کی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ نیک اعمال کرتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ مردہ پہچانتا ہے اور جانتا ہے. اب یہاں دو چیزیں ہوں گی، اگر وہ گناہ گار ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخفیف فرمائے گا، اگر وہ نیک ہے تو اس کے درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اور آج جمعے کا دن، ایک چھوٹی سی بات، آج جو شخص اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جاتا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، والدین بھی کیا رحمت ہے، کیا برکت ہے، مرنے کے بعد بھی فائدے دیتے ہیں. آپ جا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش مغفرت فرماتے ہیں. اچھا، اور صرف یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص اس میں مرد نہیں، خواتین بھی آتے ہیں. کمیل بھائی، ہمارے مرحومین سے رابطہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ان کے جانے کے بعد؟ کمیل بھائی ایک چیز میں اور بھی، جیسے ابھی جب بتا رہے تھے اور جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تو اس وقت صحابہ کرام تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ کہتے تھے، یا دل میں ویسے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم تو وہ ہے کہ ظاہری بات اور یا تحریر میں لکھتے ہیں، میں نے کہا ذرا یہ بھی بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا وکیل وہ ہے کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود. سبحان اللہ. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات ہے، تو کم سے کم دل میں تو وہ کیفیت ضرور ہونی ہی چاہیے. وہ عظمت کا مقام ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شریک ہے. اللہ خود روزہ نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. نماز نہیں پڑھتا، نماز کا حکم دیتا ہے. لیکن اللہ و ملائکۃہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے عمل انجام دیتا ہے، اس کے بعد ملائکہ انجام دیتے ہیں، پھر مومنوں سے کہا گیا کہ تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو. دوسرا یہ کہ جو آپ وہ جو مرحومین کا میں سوال آپ سے دوبارہ کروں گی، مجھے بھی بریک پہ جانا ہے تاکہ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی قسم کی بریک آئے. یہ بہت ذرا ضروری ہے کہ ہم مرحومین کے صالح ثواب کے حوالے سے بات کریں. آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کریم یہاں پہ موجود، کرام یہاں پہ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے، کہیں مت جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ تمام تو لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرحومین کو ثواب اور ان سے روحانی تعلق. اس حوالے سے ہم بات کریں ہیں. آپ لوگ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے کمیل بھائی، میں آپ سے سوال چھوڑ کے گئی تھی کہ کیا اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہمارے مرحومین سے واسطہ تعلق ختم ہو جاتا ہے یا ہم ان کو کچھ بھجوا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو نور بھائی نے کہی تھی کہ کیا قبر میں کوئی سوئس اکاؤنٹ، کوئی فورن کرنسی وغیرہ پہنچ رہی ہے، نہیں پہنچ رہی. تو ایک حدیث سناؤں آپ کو جی، اور وہ بڑی لطیف ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے بھی ایک خاص مقصد سے پوچھا ہے. جی جی یقیناً. جی تو مولا علی مرتضیٰ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو دو سوال ہوتے ہیں. ورثہ یہ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا، اللہ، اور فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے. کیا لے کر آئے. تو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں ہم اور کچھ لے کے جاتے ہیں. کیا چھوڑ کے جاتے بڑی ہیں، ترتیب کو جاننا بڑا مسئلہ حل ہو جائے اگر یہ اندازہ ہو جائے تو. کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں. جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ 60-70 سال تک رہتا ہے. جو لے کے جاتے ہیں وہ قیامت تک رہتا ہے. اب جو چھوڑ کے جاتے ہیں، جو لے کے جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے خطبے میں. وہ تشریف لا رہے تھے صفین سے واپسی پر، تو وہ کوفہ کے قبرستان میں وہ رکے اور انہوں نے خطبہ دیا. نہج البلاغہ کی کتاب ہے، اس میں خطبہ موجود ہے. اچھا، اس خطبے کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے مردوں سے خطاب کیا. ہمارا جو موضوع ایصال ثواب کا، مردوں سے خطاب کیا، اور ان کی جو فوج تھی وہ کھڑی ہوئی تھی، سن رہی تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحدہ، یا اہل الوحشہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم.
گویا گفتگو کر رہے ہیں. ترجمہ بھی آپ نے بتایا. جی میں بھی عرض کرتا ہوں ابھی. یا اہل الدیار الموحشہ, یہ خود الفاظ بتلاتے ہیں کہ سوائے علی بن ابی طالب کے کسی کا کلام ہو نہیں سکتا. جی بالکل. جی باب مدینۃ العلم کا کلام ہے نا یہ, کہ اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں. اللہ. تو اب دنیا میں تم کسی کوٹھی میں رہتے تھے, کسی مقام پہ رہتے تھے, قبر میں تو سب ایک ساتھ ہی ایک طرح سے نا. یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ, اے فقیرانہ زندگی گزارنے والوں. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنا کچھ نہ ہو, کسی اور کا محتاج بن جاتا ہے. سب کیٹیگریز کو مخاطب. جی یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ, اے تاریک قبروں میں رہنے والوں. یا اہل الوحدہ, اے اکیلے زندگی گزارنے والوں. یا اہل الغربہ, اے غربت کی زندگی گزارنے والوں. یا اہل الوحشہ, کچھ ہیں کہ جو وحشت کی زندگی گزار رہے ہیں. پھر فرمایا انتم لنا فرط سابق, تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے ہو. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاحق, تو ہمیں بھی کہیں اور نہیں جانا, ہم نے بھی آنا ہے تمہارے اتباع میں. پیچھے ہمارا بھی نمبر کہیں آنے والا ہے. اس خاطر ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں اور کلمہ استرجاع کو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اس میں مرنے والے کی موت کا ذکر نہیں, اپنی موت کا ذکر ہے. انا للہ, ہم اللہ کے یاد دلا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے بھی لوٹ کر جانا ہے. ہم اللہ کے لیے, و انا الیہ راجعون, ہمیں بھی اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو کہا تم چلے گئے, وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لاحق. اب جب تم چلے گئے تو میں بتلاتا ہوں دنیا میں ہو کیا رہا تھا. فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ, جو تم چھوڑ کر گئے وہ کیا تھا. وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے, ہم گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ گھر تو تمہارے نہیں, کوئی اور رہتا ہے اس میں. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ, وہ جو تمہاری شریک حیات تھی انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ مال جو تمہارا تھا وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہو گیا ہے. اب یہ سارا تو ختم ہو گیا. اس کے بعد ایک سوال کیا, عجب سوال ہے یہ. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا, مولا نے فرمایا کہ وہ دنیا کی خبریں جو میرے پاس ہیں. وَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ, اللہ اکبر, تمہارے پاس کیا خبر ہے. اللہ اکبر. What's going on there, وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا قبر کا حال مردہ جانے. تو یہ سوال ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسے صاحب ممبر سلونی نہ ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ثم التفت الى اصحابہ, انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور فرمایا اما لو اذن لهم فی الکلام, اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت ملے نا, لاخبروکم, تو میں بتاتا ہوں کہ بولیں گے کیا. اب تک تو میں بول رہا ہوں یہاں سے دنیا سے کہ یہ مال تقسیم ہو گیا, گھر چلا گیا, شریک حیات نے کسی اور سے نکاح کر لیا. اب تمہارے پاس کیا ہو رہا ہے میں بتاتا ہوں یہ کیا بولیں گے. کہتے ہیں یہ سب مل کے کہیں گے فإن خیر الزاد التقوی, کہ اے علی دنیا کی کوئی جھوٹی عزت, کوئی شہرت, کوئی پروٹوکول, کوئی مقام, کچھ بھی نہیں آیا ساتھ میں. جو کچھ تقوی تھا نا, یعنی جو اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا تھا, یہ دو باتیں. تقوی نام ہے, تعلق باللہ سے بڑا تعلق کوئی نہیں. یہ اللہ کے لیے, یہ اللہ کے بندوں کے لیے جو خالص نیت سے کیا تھا وہ قبر میں ساتھ آ گیا. تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہیں. تو ورثہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر گیا, فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا لے کر آئے. اچھا لے کر آنے میں خاص بات ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام جو ہے نا وہ ایسا نظام ہے جو دنیا کی کسی نظام میں نہیں, اتنا لطیف ہے. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 40, وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, تم ان قریب اپنی کوششوں کو دیکھو گے. دیکھیں یہاں پر لفظ بڑا متین ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے. ہم ایک مثال دیتا ہوں, سی وی بناتے ہیں اپنی جاب کے لیے. میں نے اپلائی کیا تو میں نے لکھا کہ میں ماسٹرز ہوں تو لکھ دوں گا. اگر ماسٹرز نہیں ہوں میں کسی فیلڈ میں تو میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ جناب میں نے کوشش بہت کی تھی لیکن میری لائٹ چلی گئی تھی, میری بہن کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے سے نہیں ہو سکا, میں معافی چاہتا ہوں. یہ آپ سی وی میں نہیں لکھ سکتے. اللہ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں. اللہ کا نظام یہ ہے کہ وہ نتیجے کو نہیں دیکھتا, وہ کوشش کو دیکھتا ہے. سبحان اللہ. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اللہ نے کہا تم اپنے عمل کو نہیں دیکھو گے, تم اپنی کوشش کو دیکھو گے. سبحان اللہ. فرض کیجئے کہ اب روزے کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, مثلا میں پیاسا تھا, میں نے کہا مجھے پانی دیجیے گا, تو آپ مجھے پانی دینے لگے اس سے پہلے کہ کوئی اور آ گیا, تو میں نے پانی پی لیا. یہ جو آپ لے کر آئے تھے ثواب مل گیا, ہو گیا, چاہے آپ نے وہ پانی نہ دیا لیکن آپ نے کوشش کر لی. اللہ سعیہ سوف یرا, آپ اپنے عمل کو نہیں دیکھیں گے, آپ اپنی کوشش کو دیکھیں گے. جو کچھ آپ نے کوشش کی تھی, آپ نے کوشش کی دو بھائیوں کے درمیان صلح ہو جائے, ہو گئی تو فبیہ, نہ ہوئی ثواب مل گیا, ریکارڈ میں لکھا گیا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اور کیوں کوشش فقط اللہ ہی لکھ سکتا ہے اور اللہ کے فرشتے, اس لیے کہ کوئی اور جانتا ہی نہیں, کوئی اور جانتا ہی نہیں اس کوشش کو کہ میں نے کیا کچھ کیا تھا اس کے لیے. تو یہ بڑا حسین. اللہ آپ کا بھلا کرے. آج یہ اندازہ ہوا کہ جب آپ جاتے ہیں قبرستان اور جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, تو وہ مکالمہ جو کر سکتے ہیں وہ تو وہ جانتے ہیں پھر کہ سلامتی جب بھیج رہے ہیں تو وہ جب آپ سلام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب ہم سے ایک آگے سلام کرو اس کا مطلب سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کوئی ان کا مرحومین کا کوئی حق بھی ادا, جیسے ہم کہیں سے بھی قبرستان سے گزرتے ہیں تو ان کا پہ حق بھی ہے کہ ہمیں پھر ان پہ پہلے فاتحہ پڑھیں پھر ان کو سلام کریں. اور فاتحہ پڑھتے ہیں, سلام بھی ہم ان کو کرتے ہیں, اور جب ہم ان کو سلام کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں ایک جو بہت بڑا حق ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ ان تک ایک خیر پہنچتا ہے, انہیں وحشت کم ہو جاتی ہے, انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آئے. دیکھیں مردہ جو ہے نا وہ
جان رہا ہوتا ہے اللہ کے اذن سے کہ کون آیا میرے پاس, بس وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس وقت, بس فقط یہ بات ہے. تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. اور خاص طور پر کوشش کریں کہ ایک تو اپنے ساتھ ان کوششوں کو لے کے جائیں, میں عمل نہیں کہوں گا, کوششوں کو لے کے جائیں, کوشش تو کر کے جائیں کم سے کم. اس کے بعد اپنی کم سے کم کچھ اولادوں میں ایسا چھوڑ کے جائیں کہ وہ فقط دنیا داری میں نہ لگی رہے, بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, ایک جگہ سے گزرے تھے, قبرستان تھا, کہ جلدی جلدی گزرو یہاں سے عذاب ہو رہا ہے. تو ان کے جو حواری تھے جلدی گزر گئے, پھر چند دنوں بعد دوبارہ اسی راستے سے گزرے کہ یہاں ٹھہر جاؤ, اسی قبر پہ ٹھہر جاؤ. تو کہا یا نبی اللہ آپ تو کچھ دنوں پہلے جلدی گزار رہے تھے, کہا اب اس پر بڑا اجر و ثواب نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیوں نبی خدا؟ کہ اس لیے کہ اس کے بیٹے نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو روایت کا مفہوم ہے, اللہ نے کہا کہ جب اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے یاد کیا تو کیا باپ پہ عذاب کروں گا؟ تو سبحان اللہ. تو یہ وہ کیفیت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بچے فقط زندگی میں نہیں جڑے رہتے, مرنے کے بعد بھی. میں یہ ابھی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ابھی آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اولاد کسی ظلم کا ارتکاب کرتی ہے, کسی پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیتی ہے, تو وہ کیا کیفیت وہاں ہوتی ہوگی؟ اچھا کتنی مرتبہ تو ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں, وصیت کر کے آتے ہیں, اس سے نہیں ملنا, اس سے نہیں دیکھنا, چچا کا منہ نہیں دیکھنا, اس کا منہ نہیں دیکھنا, ماموں کے ساتھ یہ کر دینا, اس کو پھوپھی کو حق کر کے میرے لیے یہ والی بات. تو ایک تو یہ کہ ہمارا اپنا وبال ہے, اس کے بعد بچوں کا وبال بھی آپ ہمارے ساتھ کالر ہے جی اس وقت کراچی سے, ہنا. السلام علیکم ہنا. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ہنا. رمضان جی آپ سب کو رمضان مبارک ہو میری طرف سے. خیر مبارک. جی میں نے یہ سوال کرنا ہے, ابھی میری 15 دن پہلے میری مدر ان لا کا انتقال ہوا ہے نا, تو 3 سال سے بستر پہ تھی, تو 3 سال سے ان کو میں بستر پہ بہت اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی. اللہ کا شکر ہے میرا دل بہت مطمئن ہے, میں نے ان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا. اب مجھے یہ ہے کہ جیسے مطلب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں گئی ہوں ان کے لیے پڑھنے کے لیے. کتنا پیارا سوال ہے, بہت شکریہ. اب وہ محبت کے نور بھائی آپ سے شروع کروں گی. وہ کہتی میں جاتی ہوں اپنی ساس کی قبر پہ, تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں آئی ملنے. لیکن مجھے یہ اچھا لگا کہ ماں کے لیے نہیں بلکہ ساس کے لیے بھی ہونا چاہیے. ایک جو تعلق ہے ساس و بہو کا بھی ایک میٹھا تعلق, الحمدللہ محسوس کرنے کی بات. جی نور بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بات حدیث سے واضح ہے کہ جب آپ کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو مردے کو پہچان ہوتی ہے کون کیا پڑھ رہا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں جب بھی تم کسی اہل اللہ کی قبر پہ جاؤ, اللہ والوں کی, تو ان کے ساتھ تحفے لے کے جانا. تو میں نے پوچھا ابا تحفے کون سے ہوں گے ان کے؟ کہنے کہ تم زندگی کے لیے تحفے لے کے نہیں جاتے. لیکن زندگی کے لیے تحفے لے کے جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے کیا تحفے ہوں گے؟ ان کہا ان کے لیے درود کی گجرے لے کے جانا, سبحان اللہ, ان کے لیے قرآن لے کے جانا, ان کے لیے سورہ فاتحہ لے کے جانا. جب جانا تو تحفے کی صورت میں جانا, ان کو تحفہ دے کر آنا. اور یاد رکھیے گا کہ جہاں اللہ کی رحمتیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. جملہ اور بھی کہتا ہوں, پھر اس بہن کا جواب بھی دوں گا. کچھ لوگ زندہ ہیں, ان کا نام نہیں ہے. کچھ بظاہر دنیا میں نہیں ہے, قبر کے اندر ہے, مگر ان کا نام ہے, مگر ان کا نام ہے. ان کے اعمال, ان کے کردار, ان کے اخلاق ان کو زندہ رکھتے ہیں. یعنی سانس لیتی لاشیں بھی ہیں, اور اس سے وہ بھی ہیں جو نہیں سانس لے رہے اور وہ زندہ ہے. یہاں ایک بات اور بھی کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کون زندہ اور کون مردہ. ہم عالم ارواح سے آئے, عالم ارواح میں زندہ تھے مردہ. ہم نے کہا الستو بربکم, تو ہمارا رب ہے, زندہ تھے مردہ, ایسے ہی زندہ تھے. جی جی جی. ابھی ہم بیٹھے ہیں زندہ ہیں, تو وہی ہے نا جی. عالم ارواح سے آئے عالم ناسوت میں, زندہ یا مردہ؟ اب تو وہ زندہ ہے. ہاں, اور یہاں مردہ ہونے میں زندگی ہے. اب قبر میں گئے, قبر میں جواب دے رہے ہیں, آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور, یا آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جا رہے ہیں, آپ اس کو سلام کر رہے ہیں, تو قبر میں تعلق تو ہے حدیث میں, تو زندہ یا مردہ بتائیے؟ سبحان اللہ, بالکل وہاں بھی زندہ, یہاں بھی زندہ, قبر میں بھی زندہ. اب بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں سوال جواب دینے جا رہے ہیں. سوال ہے آپ سے, زندہ یا مردہ بتائیے؟ اچھی آپ نے بات کی. عالم ارواح میں بھی زندہ, عالم ناسوت میں بھی زندہ, عالم برزخ میں بھی زندہ. نور بھائی, تو جو شخص قبر کے اندر موجود ہے, چاہے اس نے نیک کام کیے ہو, چاہے اس نے وہ بد کام کیے ہوں, برے کام کیے ہوں, لیکن اگر آپ اس کے لیے اس کو سلام کریں, تو کیا وہ نیک ہو یا بد ہو, وہ جواب دیتے ہیں, ان کو پہنچتا ہے. مطلب نیک تو جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ کی اجازت سے وہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. جناب عالم ناسوت میں زندہ, عالم برزخ میں زندہ, محشر میں زندہ, اور انشاءاللہ ہم کلمہ گو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے, اور جنت میں جائیں گے وہاں بھی زندہ. اب ہر جگہ زندہ, تو مردہ کون ہے؟ اب اس کا جواب بھی قرآن نے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے. پھر آپ کے سوال نبی, اب دیکھیے نبی اسلام کے سامنے ابو جہل آ رہا ہے. ابو جہل جب چل کر آ رہا ہے, تو اب سوال آپ سے, یہ زندہ یا مردہ؟ چل کر آ رہا ہے,
وہ ابو جہل آ رہا ہے. اب جبرائیل آ گئے, انک لا تسمع الموتى, اے مصطفیٰ یہ مردہ ہیں. تو معلوم چلا جس کے دل میں محمد رسول اللہ ہے وہ زندہ ہے, جس کے دل میں نبی نہیں وہ مردہ ہے. جزاک اللہ. اب یہ جنید صاحب میاں والی سے. جی زہیب صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج؟ جی اللہ پاک کا کرم. جناب علی. زہیب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنا علامہ صاحب سے پوچھ کے بتا دیں کہ اگر کسی میت کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی اگر اس کے رستے میں اگر بھی اس طرح سے لگا دیتے ہیں عشاء کے لیے یا کوئی پانی کسی کے بھی نام سے, جی جی ضرور نام, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو کیا ثواب ملتا رہے گا؟ اچھا جی جی. دیکھیں وہ پہلی بہن کا سوال کا جواب یہ تھا کہ آپ کہیں سے بیٹھ کے بھی قرآن پڑھیں, ذکر کریں, نیت کریں تو وہ پہنچ جائے گا. آپ کی سلام یہ کہ جب آپ مردے کو سلام کہتے ہیں, قرآن اللہ کے نبی کا حکم ہے السلام علیکم یا اہل القبور, تو مردہ اور زندہ ہوتے ہیں, مگر جس طرح دیکھیں مردے کا تعلق ہوتا ہے روح کے ساتھ, مگر ہم جیسا نہیں ہوتا. کس طرح ہوتا ہے یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. بھائی کا جواب یہ ہے آپ کچھ بھی سال ثواب کریں, کسی بھی اچھی نیت کے ساتھ کریں, درخت لگا دیں, یتیم بچوں کو پڑھائیں, آپ مساجد بنوا دیں, مدارس بنوا دیں, پانی کا کنواں کھدوا دیں, کچھ بھی کروا دیں, جب تک یہ عمل رہے گا قبر والے کو ثواب پہنچتا رہے گا. جی کمیل بھائی. جی اس میں خاص طور پر جمعے کے دن تو یہ ہے کہ مرحومین کی ارواح آتی ہیں. بعض روایات میں کہ آسمانوں پر پہلے آسمان پر, بعض کہتے ہیں شب جمعہ ہے, الگ الگ روایات کا مفہوم ہے, اور وہ آ کر اپنے ورثہ سے کہتی ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال تو بند ہو چکا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہ کوئی نیکی بڑھا سکتے ہیں نہ کوئی گناہ گھٹا سکتے ہیں, لیکن تم ایک کام ہمارے لیے کر سکتے ہو. اور پھر اس روایت میں ہے کہ چاہے روٹی کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے, چاہے لباس کے ایک پارچے کے ذریعے سے ہماری مدد کرو. اور خاص طور پر اطعام, انسانوں کو کھانا کھلانا. اچھا اس میں جب آپ مرحومین کے لیے کھانا کھلاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کسی فقیر مستحق ہی کو ہی کھلائیں گے تبھی, آپ عام دعوت کر رہے ہیں, آپ کے دل میں نیت کافی ہے کہ میں میری والدہ مرحومہ تک ثواب پہنچ جائے. تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ نہ یہاں پر دیکھیں بڑی ویسے ہماری تھانے دارانہ اپروچ ہو جاتی ہے ویسے بعض چیزوں میں. رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی راشن ہے, جی چلو مسلمانوں کو دینے, پھر غیر مسلم کو وائٹ کچھ جو ہے وہ تو زکوٰۃ و فطرانے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر اسپیسیفکیشنز ہیں, مثلا سادات, اور وہ اسپیسیفکیشن ہے بالکل ٹھیک, لیکن جو جنرل چیریٹی ہے, آپ اپنے صدقہ ہے, احادیث میں ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جس کا تعلق کسی مذہب سے ہے نہیں, اس میں سے ایک مولوی چڑیا کو چونٹیوں کو دانا یا آپ وہ کریں گے, آپ کیا پوچھیں گے ان سے, کس سے؟ امانت کی حفاظت. امام زین العابدین السلام کا فرمان ہے کہ اگر میرے جو امام حسین کے بیٹے ہیں, کہ اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار کے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا, روایت کا مفہوم یہ ہے, وہ آ کر میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہیں کروں گا. اللہ اکبر. امانت کی رعایت میں کافر مسلم کوئی نہیں. اکرام الضیف, مہمان کا احترام کرنا, اس میں کسی مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. ماں باپ کے لیے احترام, اگر فرض کیجئے کہ وہ کسی اور مذہب پر ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. تو کچھ امور ہمارے پاس, قرض کی ادائیگی, میں قرض کے نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ میں تو غیر مسلم ہے تو میں نہیں, آپ نے وہ حق واپس کرنا اس کا. تو غیر مسلم ہی تو تھے, کفار مکہ ہی تو تھے کہ جو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے. اب اس میں بات دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے, ہم نے دینداری کو جو نا ایک خاص زاویے سے دیکھا ہوا, جی خاص زاویے سے دیکھا, اپنی مرضی معاملات میں نہیں ہم چاہتے کہ آئے وہ. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, لیکن صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا دی. اس کا مطلب ہے کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت. پری ریکویزٹ, جی ویری رائٹ. جی ابھی نماز تو بات کی بات ہے, ابھی عبادتیں تو بات کی بات ہے, پہلے صداقت تو اپنائیے, پہلے امانت کی تو رعایت کیجیے. تو دینداری کی پری ریکویزٹ ہے یہ کام. اور جب ہم کہتے ہیں کہ نیک اولاد کا کام پہنچتا ہے, تو نیک اولاد کا فقط قرآن پڑھنا نہیں, یقیناً وہ بھی پہنچتا ہے. نیک اولاد کا ہر نیک کام, پتھر جو ہٹا دے گی راستے سے, پتھر ہٹا دے. بعض احادیث میں کہ کوئی کسی سے راستہ پوچھے تو راستہ بتا دیں, آپ نے فقط ایک راستہ بتا دیا. بعض شہر مشہور ہے راستہ کچھ اور بتانے پر, لیکن بہرحال لیکن اگر آپ نے صحیح راستہ بتلایا تو اس کا بھی ثواب پہنچتا ہے. صحیح. میمونہ آپا, آپ کے جو مرحومین ویسے چلے جاتے ہیں تو کیا آپ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو, اپنی والدہ کو, اپنے دادا کو, یا اپنے کسی فیملی میں جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہوا ہے ان کو دیکھتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیے روحوں کا تو تعلق ہوتا ہے. جیسے حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے کہ جب آپ سلام کرتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں لیکن آپ سن نہیں سکتے. اسی طرح آپ کے قدموں کی آہٹ, آپ کے قدموں کی بھی انہیں پہچان ہوتی ہے کہ یہ کون آیا ہے, آپ کی آواز کی بھی انہیں پہچان ہوتی ہے.
اور جس کی مغفرت باقاعدگی سے جا رہی ہوتی ہے، باقی مردے اس پر رشک کرتے ہیں کہ یہ کون ہے جس کو روز مغفرت کی دعا مل رہی ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جیسے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ تھام لے تو اسے سہارا ہوتا ہے، اسی طرح ہر مردے کو دعائے مغفرت کا سہارا ہوتا ہے. تو یہ تو ہے کہ ہمارے بڑے اگر خواب میں آتے ہیں، خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب سچا خواب. اب اگر ہمیں خواب میں کوئی مردہ اپنا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی روحانی تعلق کی وجہ سے کوئی میسج دے رہا ہے. یا تو ہم انہیں اپنی دعاؤں میں بھولے ہیں اور یا وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور یا وہ آپ کو خبردار بھی کر رہے ہیں چیزوں سے. کسی بھی چیز ہے وہ اس میسج، اس خواب کے اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. بسا اوقات جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک لمحے کو بھی اپنے والد کو نہیں بھول سکتی، میں بھولتی ہی نہیں ہوں انہیں. تو مجھے کوئی وہی نہیں ہے کہ وہ مجھے خواب میں آئیں، مجھے فیل ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہیں. تو جب میں قبر پہ کبھی کبھی جیسے میں جاتی ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی نہ ہو، میں ان سے بیٹھ کر باتیں کروں. اور مجھے آپ یقین کیجئے فیل ہوتا ہے کہ اس کا جواب ابو جان یہ دیں گے، اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہوگا. تو اسی طرح سے بسا اوقات آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کا تھینکس بول رہے ہیں، کبھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے تنبیہ بھی کر رہے ہیں، اور کئی دفعہ کریکٹ کرتے ہوں گے کہ میں نے یہ نہیں کہا جو تم سمجھ رہی ہو، میں نے یہ کہا. ایگزیکٹلی. تو یہ تعلق کے واسطے اس سے بھی ہے. اور دوسرا، اگر آپ کے والدین نے آپ کی نیک تربیت کی ہے، اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج کے بچے ہمیں کیا کرتے دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں کہ ایصال ثواب کیسے کرنا ہے، دعائے مغفرت ہوتی کیا ہے، بڑوں کو یاد کرنا ہے، بڑوں کا حق ہے، تو ہمارے بچے ہمارے لیے وہی کریں گے. اگر ہم نے انہیں اس کمپٹیشن میں لگا دیا الہاکم التکاثر والے میں، اور ہم چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری جیسے وہ اکاؤنٹس چھوڑ کر اور ان کو بزنس کے بہت سارے گر سکھا کے، تو ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ وہ ہماری قبر پر بھی آئیں یا گھر پہ بیٹھ کر بھی ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں. تو ہمارے لیے نیک اولاد لازم نیک اولاد ہے، اور نیک اولاد وہ ہوگی جس کی آپ نے تربیت نیک کی ہوگی، جس کو آپ نے یہ سکھایا ہوگا کہ وہ آپ کو بھی یاد کریں اور آپ کے لیے جنت کی بھی دعا کریں اور اللہ کو بھی یاد کریں. اچھا، لبنہ کراچی سے. السلام علیکم لبنہ. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی لبنہ، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو دوسرے عشرے کی مبارکباد دیتی ہوں. خیر مبارک جی. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، یہ درود شریف کا ہمیں ثواب ہمیں ملتا ہے، ہمارے مرحومین کو ملتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی ہم جتنا درود شریف پڑھیں گے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، مگر ہمارے مرحومین کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر ہدیہ کریں. ٹھیک ہے. جی کمیل بھائی. جی اس میں عرض یہ ہے کہ ایک روایت میں نے سنی تھی، کہیں میں نے پڑھی نہیں لیکن بہرحال کسی سے سنی تھی، تو میں اس کو ایسا بیان کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص درود پڑھے اور فرض کیجئے اللہ اس کو 400 سال کی زندگی دے اور وہ 400 سال تک زندہ رہے گا پھر درود پڑھے، تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم تیرے پچھلے درود کا ثواب لکھ رہے تھے، تو نے اللہ اکبر کبیرہ، تو نے ایک اور درود سبحان اللہ. تو یہاں وہ کیفیت ہے کہ والیومز کا اندازہ لگا لیں. جی اس کا کوئی انتہا ہی نہیں، اس کی کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو یہ وہ شخص ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ یہ حقیقت میں یہ زندہ ہے. اچھا، مولا علیہ السلام کے کلام کے مطابق میں آپ کو ایک سادہ الفاظ میں سمجھاؤں، مردے فقط ہاریزونٹل نہیں ہوتے، مردے ورٹیکل بھی کچھ ہیں جو ورٹیکل، تو سارے ہی جو ہے نا جی وہ تو ورٹیکل مردے بھی ہیں جو گھوم رہے. اور وہ ورٹیکل مردہ وہ ہے کہ جس کی زندگی میں انسانوں کے لیے کوئی مفید بات نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے. تو جہاں پر کوئی خیر کم سے کم اپنے آپ کے لیے خیر ہو کم سے کم کچھ، وہ جس کے لیے نہیں ہے نا تو وہ چلتا پھرتا مردہ ہے. وقفے کی طرف اپنے بڑھنا. اور یہاں بڑی اہم بات کمال بھائی نے کی کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ تعلق ختم، لیکن اللہ جس کی چاہے جہاں ڈیوٹی لگا دے وہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا کہ کون ہے جنہیں تم مردہ نہ کہو، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. سو یہ وہ رمز اور یہ سارے وہ راز ہیں. لیکن اب کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ خوشی میں اتنے خوش بھی نہ ہو جاؤ کہ سب کچھ بھول جاؤ، اور غم میں اتنے آگے بھی نہ چلے جاؤ کہ تمہیں لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہی ایک توازن رکھنا ہوتا ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے، وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور میں السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اسلم خاور سیال صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں پہلی بار قصیدہ بردہ شریف اور اس کی اردو اور پھر سرائکی اور انگریزی ٹرانسلیشن کا اہتمام جہاں سے یہ چلا۔ آج اسلم خاور سیال صاحب اللہ رب العزت کے پاس ہیں، لیکن یہ کیا صدقہ جاریہ کی صورت ہو رہی ہوگی کہ وہ پہلی پروڈکشن جو دیکھی آج وہ ملٹیپلائی ہوئی جا رہی ہے، اور پھر ہم نے قاری خوشی محمد الازہری کو بھی دیکھا، یہ بھی صدقہ جاریہ کی صورت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری آپ بات کی کہ اچھا قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا جو داخلی دروازہ ہے جسے جی 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 یہ لیجیے مائک لیجیے۔ ہاں جی ہاں جی، میں ایک بات یہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ انہی قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نور بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا جو داخلی دروازہ ہے جسے بیت فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کے اوپر یہ شعر کھدا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، کہ وہ حبیب ایسے ہیں جن سے ہے شفاعت کی امید وقت حول و خوف میں، پیش آئیں جو رنجو اور وہ جتنے نقش و نگار ہیں وہ آپ کیلیگرافی کبھی دیکھیں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ وہاں کون کون سی آیا مبارکہ اور وہ لکھی ہیں، وہ اس طرح دکھنے میں نہیں پتہ لگتا، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے۔ الحبیب الذی ترجی شفاعتہ سے قرآنی آیت یاد آ گئی، اور اس کا تعلق عشر مغفرت سے جب شروع ہوا ہے، وہ یہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت گناہگاروں کے لیے
مجھ جیسے حقیروں فقیروں کے لیے بڑی امید کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کا جو پیغام ہے وہ دینا چاہ رہا ہے کہ میں گناہ معاف کروں گا، وہ ہے. لیکن آیت جو شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے قل، اے رسول آپ بات کیجئے. میرے لیے یہ سب سے بڑی امید افزا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ بات کیجئے گناہگاروں سے. مزید تصدیق فرما دیجئے، آپ کہیے تو اور بڑی. آپ کہیے. تو جب وہ ہستی بات کر رہی ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، آپ کہیے نا ان سے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کر دیا تھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو پھر اپنے نفسوں پر اسراف کرنے کے بعد رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آپ کہیے نا ان سے یا عبادی الذین اسرفوا، اور ہے وہ میرا ہی بندہ. اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھ سے گناہ ہو گیا تو میری بندگی سے تھوڑی نکلا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے تو صدا دیتے تھے، کہتے ہیں یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے رب. تو آواز آئی لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہو. کہ یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موقع پر کہا یا رب المذنبین، اے گناہ کرنے والوں کے رب. گناہ کرنے والوں کا رب بھی تو وہی ہے نا، کوئی رب بدلتا تھوڑی. بے شک. تو آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے نماز کے ذریعے سے پکارا تو کہتا ہے حاضر ہوں، روزے کے ذریعے عبادت کے ذریعے تو حاضر میں حاضر ہوں. اور پھر کہتا ہوں جب اے گناہ گاروں کے رب تو کہتا ہے 3 مرتبہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. وجہ کیا ہے؟ کہ موسیٰ اس لیے کہ جب کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں آتا ہے نا تو نماز پہ تھوڑا اثرا ہوتا ہے. اور روزہ رکھ کے جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو اسے کچھ نہ کوئی امید ہوگا کم سے کم روزہ تو رکھ کے آیا ہوں. لیکن جب ایک گناہ گار میری بارگاہ میں آتا ہے نا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. عروج راولپنڈی سے. السلام علیکم عروج. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم مرحومین کو جیسے ہم ایک فاتحہ پڑھے تو سب مرحومین کو سارے ثواب پہنچ جاتا ہے یا سب کے نام لینے پڑتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم میرے بھتیجا ہوا ہے اس کا ہم نے نام رکھا ہے احمد زریاب، تو یہ نام ٹھیک ہے؟ ہم نے کو میں نادی سے پوچھنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. احمد زریاب نام رکھا ہے. زریاب تو پھر صحافی کا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. کمیل بھائی. جی جس گھر میں روایت ہے کہ جس گھر میں محمد، احمد، جعفر، علی، حسن، حسین، فاطمہ ان ناموں میں سے کوئی نام ہو تو اس گھر میں فقر نہیں ڈالتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہیں نہ کہیں اس پہ برکت آ جاتی ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے ناموں کی برکت ہے. تو یقیناً ان ناموں کو رکھیں. جو آپ نے جو اصل نام احمد فرسٹ نیم رکھا ہے اور وہ احمد زریاب، یہ مناسب نام ہے، بہتر نام ہے. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے فاتحہ کے لیے کہا اس میں ایک فاتحہ تمام مرحومین تک پہنچتا ہے اور ضروری بھی نہیں ہوتا سب کا الگ الگ نام لینے کی. ہمارے یہاں بعض لوگ اللہ سے وہ معاملہ کرتے ہیں جو ایک اکاؤنٹنٹ کا معاملہ ہوتا ہے. مطلب ایک کولر لگائے فرض کیجیے آپ نے ایصال ثواب کے لیے، اچھی بات ہے، وہاں سے پیاسے پانی پئیں گے. ضروری نہیں کہ آپ پورے کولر کو بھر دیں گے ناموں سے کہ بھائی یہ نام یہ نام یہ نام یہ اس کو ثواب پہنچے. آپ کی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت عظیم ہے. سبحان اللہ. ڈسپلے پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، وہ بات کچھ اور بن جاتی ہے. اللہ عما یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے کہ جو آپ اور ہم سمجھ بیٹھے. تو آپ نیت کر لیجئے. کبھی ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نام بھی لے لیں لیکن نام نہ بھی آیا، کیونکہ جو پانی پیے گا وہ کہے گا جس کا وہ دعا تو وہ نکلے گی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یاد رکھے گا ہمیشہ، کبھی ثواب ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، ملٹیپلائی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 100 مرحومین کے لیے پڑھا تو 100 کو ڈیوائیڈ ہو کہ الگ الگ مل رہا ہے. ہمارا معاملہ یہ نہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پھر الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. بلکہ میں نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی 27 مرتبہ اس دعا کو پڑھے کہ اے اللہ کل مومن مردوں کی عورتوں کی مغفرت فرما، کل مسلمان مردوں کی عورتوں کی، یعنی ان کا مقام مومنین کا اعلیٰ ہے، تو جو صرف ہماری طرح سیاہ کار ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور پھر ان میں جو زندہ ہیں وہ بھی اور جو وفات پا گئے وہ بھی. تو اب آپ ایک بار فاتحہ پڑھ کے سبھی کے لیے یہ دعا کر دیں گی. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے بھی کثر نفسی سے بھی کام لیا، انہوں نے بھی حقیر فقیر، آپ نے بھی سیاکار، یہ بات صرف اللہ کو ہی بتانی چاہیے یا مخلوق کو بھی بتا دینی چاہیے؟ دیکھیے ویسے عاجزی میں تو اچھا ہے کہ آپ کو وہ ایک ہو ذرا، لیکن ویسے پوچھ رہا ہوں. یہ بات ہمیں تو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے، ہمیں خود کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسروں کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عاجزی، یہ تواضع ہے، یا بڑا شاید ہم نے اپنے استادوں اور بڑوں سے سیکھا بھی ہے، تو میں تو اس کو اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے لیے سمجھتی ہوں. آپ رندہ لگاتی ہیں تھوڑا کہ وہ ہاں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ جن دنوں میں ہم خاص طور سے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کا زیادہ زمانہ ہوتا ہے کہ ہم احتیاط سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، تقویٰ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں،
تو ایک خوف سا بھی رہتا ہے کہ کہیں شیطان, جیسے وہ حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے کہ وہ آپ کے اندر یہ بیج ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے تو کمال کیا, وہ پھر رائی کے برابر بھی آ گیا تو پھر مصیبت ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گا. تو وہ اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھا جائے کہ رہنا چاہیے اظہار تھوڑا. دیکھیں اس کا تعلق تو انسان کی اپنی قلبی نیت کے ساتھ. ایک حدیث ہے مولا علیہ السلام کی کہ جس میں انہوں نے روایت اس طرح سے, مفہوم روایت کہ حد سے زیادہ تواضع خود نمائی بنی. حد سے زیادہ تواضع خود نمائی. ایک حد اعتدال صحیح ہے. اب اگر ہر جملے قابل یقینی رکھیں ذرا. جی اب ہر جملے میں کوئی کہتا رہے جناب نہیں میں تو یہ, نہیں میں تو یہ, میں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, تو اس کو حد میں رہنا چاہیے. الجاہل مفرط و مفرط, یہ بھی نہج البلاغہ میں جاہل ہوتا ہے یا افراط پر ہوتا ہے یا تفرید پر ہوتا ہے, حد اعتدال پر نہیں ہوتا. کیا پیاری بات کی. اچھا جی, سائم رضا ہمارے کالرز, ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم جی سائم رضا صاحب, آپ کو ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جناب علی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو آج کا مبارک دن ہے, سب کو مبارک ہو. اور مجھے یہ پتا کرنا تھا, میری والدہ کا انتقال ہوا تھا 1968 میں جی, اور ماشاءاللہ ان کی قبر آج بھی ایسی ہے جیسے ابھی اسی ہفتے بنی ہے. اللہ اکبر. اور میرے والد کا انتقال ہوا 20 سے 25 سال ہو گئے ان کو جی, اور مگر ان کی قبر 40 سے پہلے وہاں سے غائب ہو گئی. اور میرے والد نے اپنی زندگی میں مسجد اور امام بارگاہ بنوایا جو آج جامع مسجد ہے اور مرکزی امام بارگاہ ہے. جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں مسجد اور امام بارگاہ بنوایا تھا جو آج جامع مسجد ہے اور مرکزی امام بارگاہ ہے. جی جی, تو ان کے کیا درجات ہوں گے؟ سائم بھائی آپ کا جانا کم تھا جو آپ کو پتہ لگا 20-25 دن میں قبر وہ بھی؟ ہاں وہ ایسا ہوا کہ ان دنوں میں میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور جب میں گیا تو وہاں پر قبر نہیں تھی. اللہ اب وہ ساتھ میں رو بھی رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں وہ ہے یہ تو 40 سے پہلے کریں گے. قبر نہیں تھی, میں چونکہ اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوں مورد میں. سائم بھائی آپ ہیں ٹیلی فون لائن پہ؟ خبر نہیں تھی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا سائم بھائی موجود ہے. اچھا سائم بھائی مجھے بتائیں کہ قبر موجود نہیں تھی یا پھر قبر فلیٹ ہو گئی تھی, برابر ہو گئی تھی؟ چلے گئے. میں آپ کو اس کی وضاحت ایسے کر دیتا ہوں. جی ہوتا یہ ہے کہ اٹینڈنٹس جب نہیں آتے تو پھر وہ مارک کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں تو اتنے عرصے سے کوئی نہیں آیا, تو پھر یا تو اس کو کر کے اور وہ کسی اور کی قبر میں ہو جاتا ہے. یہ دس از واٹ از ہیپننگ. میں بھی یہ دیکھا ہے اور ہمیں سب کو آواز اور آپ کو فریکوینسی سے جاتے بھی رہنا چاہیے, خیر خبر رکھنی چاہیے. لیکن یہ وہ ہے اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ قبرستان جو صاف ستھرے اور پاکیزہ ہوتے ہیں, لیکن جب پرائرٹی میں آپ کے نہیں ہو تو پھر کسی کی پرائرٹی بھی نہیں ہوتی. قبضہ گروپ اور یہ سارے اور نشے والا سلسلہ. قبر تو فلیٹ نہیں ملی, لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کے والد نے دنیا میں مسجد بھی بنوائی ہے, امام بارگاہ بھی بنوائی ہے. اب وہ کنسرن ہے, پریشان ہے کہ کیا ثواب ان کے ساتھ ہوگا, کیا وہ صحیح ہوں گے؟ وہ تو یقیناً ظاہر ہے ان کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے جو انہوں نے کیا ہے, اور یقیناً جو کار خیر ہے جو بھی قربت اللہ کیا ہے, اگر اللہ کی خاطر, اللہ کے بندوں کی خاطر, وہ ان تک پہنچنا ہے. اب یہ ایک امتحان ہے شاید ان کا, یا ایک شاید سبق ہے وہ رسا کے لیے بھی کہ انہیں ان قبروں تک حاضری دینی چاہیے. میں اب ان کے لیے نہیں, یہ تو بڑے محترم اور بڑے مطلب رقت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو حدیث سناؤں, وہ یہ کہ امام اسلام نے فرمایا ہے کہ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مرنے کے بعد آگ ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد کہ مرنے کے بعد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ان ماں باپ کے لیے کوئی حق ادا کرتے لیکن مرنے کے بعد بھول جائے. اللہ اکبر. تو وہ قبر سے آگ کرتے ہیں, وہ شکوہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ یہ نہیں آتا ہمارے پاس, یہ ہمیں یاد نہیں کرتا. اور پھر اس کے برعکس بھی فرمایا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں آگ کر کے گئے ہوتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کے بچے ان کے لیے اتنا اچھا اہتمام کرتے ہیں, سبحان اللہ, توبہ کر لیتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کہ ماں باپ وہاں سے راضی ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں. اس لیے یہ ایک مجرب کام ہے. وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی سخت حاجت پیش آ رہی ہے, کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, آپ جائیں والدین کی قبر پہ, اگر وہ مرحوم ہے ان کی قبر پہ جائیں, وہاں جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگیں. دعا تو اللہ ہی سے ہے, تو دعا سے لیکن چونکہ آپ اس مقام پر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں نا, تو ان کی شفاعت شامل حال ہو جاتی ہے. اور جی شفقت حسین سرگوداس, شفقت حسین ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں آغا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہیے. جناب. آغا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں زیارات کے لیے گیا تھا, تو وہاں پہ ہم زیارات کرتے تھے تو ہمارے علامہ صاحب جو ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرحوم ہیں
یا جتنے مرحوم قیامت تک ہو جائیں گے سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور سب کے لیے زیارت کریں, سب کو ثواب ملے گا. جی اس میں سوال ختم ہو گیا. جی آگے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بس یہی سر. ہاں اچھا بس جو ہم نے اس کا جو پہلے عرض کیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب ملٹیپلائی ہوتا, ڈیوائڈ نہیں ہوتا. تو یہ نیت جو ہے نا ایک ایسی زبردست ہے. نیت میں ایک مرتبہ میں جم جاتا ہوں تاکہ میری باڈی ٹھیک رہے اور میرا شیپ ٹھیک رہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ قوی علی خدمت کا جوارح, ایک دعا کا جملہ ہے, دعا کمیل ہی کا جملہ ہے. پروردگار میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا کرتے. نیت ہو گئی کہ پروردگار تھوڑا سا ہیلدی رہوں گا تو زیادہ دیر تک تیری عبادت کر سکوں گا. یہ جو نیت بدلی, تو اگر نیت کسی کی اس خیر کی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک میں ہر انسان کے لیے ثواب پہنچا رہا ہوں, تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اصل میں کہنا ہے جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا سبھی کی بخشش ہو جائے گی, جو ظالم اور وہ ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے عطا اور بخشش. یہاں پر نقص فاعل میں نہیں ہے, قابل میں. فاعل میں تو جو عطا کر رہا ہے, سمندر کے پاس میں کوزے آپ لے کے جاؤں تو میں اتنا ہی پانی بھروں گا, میرے ظرف کی کمی ہے نا. سمندر تو دینے کو تیار ہے, میرے اندر قبول کرنے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ اور اس میں ایک چیز وہ تھی کہ جو بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کچھ میرے خیال میں خوشی اور غم کے بارے میں ایک بات کی. آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدیہ. جی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک وہ نہایت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ہر ایک کو کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ جب ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور کیا اگر ہم ان کے لیے کوئی اچھی چیز کریں گے, ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, ان کے لیے کچھ ان کی پسند کے گھر میں کھانے پکا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے تو کیا ان کو نہیں پہنچے گا. اور کبھی کبھی دل میں ڈھارس ہوتی نا کہ ہاں بھی ہم ایسا کیا کریں, ہمارے والدین ہم سے ناراض گئے ہیں, ہم ایسا کیا کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہو جائے, تو ایسے کیا عمال کریں. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کو نا آخری وہ بات بھی آپ خوشی اور غمی کے حوالے سے بھی وہ کریں. غمی کی ایک بات جو آپ نے کہی تھی, تو دیکھیں دنیا کا جو نظام ہے, ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے کچھ وزیروں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جب میں بہت خوش ہوں تو اس کو پڑھوں تو مغموم ہو جاؤں, اور اگر غمگین ہوں تو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں. تو ایک حکیم تھے وہاں پر جو حکمت والے, جو سمجھ والے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ لکھوا دیجیے یہاں پر یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر. بہت خوش ہو تو یہ وقت بھی گزر جائے گا, ہمیشہ نہیں رہے گا, اور یہ وقت بھی گزر. سبحان اللہ. اور اگر مغموم ہو تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. ویسے یہ واقعی اس کو ڈسپلے کرا کے اگر آپ گھر میں بھی لگائیں تو یہ بڑا اچھا ریمائنڈر ہے. جی جی. تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو نہ ہی انسان کی خوشی دائمی ہے, نہ غم دائمی ہے, رہے نام اللہ کا. رہے نام اللہ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے, وہ دائمی ہے. اس نے کچھ اولیاء کو, اور انبیاء علیہ السلام تو ہیں ہی, انہیں مقام عطا کیا ہے کہ پھر ان کا ذکر ہے وہ دائمی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام رکھا ہے اذان میں اور نماز کے تشہد میں, کہ میرا ذکر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک تو میرے حبیب کا ذکر نہیں ہوگا. اس کے بعد درود شریف کو رکھا ہے, محمد علیہ السلام پہ درود کو رکھا ہے. تو ایک خاص کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ واجب الوجود غنی علی الاطلاق ہے, اور اس نے کچھ نوازا ہے کچھ بندوں کو. دوسرا یہ کہ موت کے لیے آمادہ رہنے میں مہلت ہے ابھی. دیکھیں اس وقت ہے, ہم سب جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ مہلت عطا کی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے, تو کسی نے آ کر جب تدفین ہو گئے تو کسی نے آ کر کہا کہ علی یہ اگر اس وقت زندہ ہو کے آ جائے واپس تو یہ بڑا نیک بن جائے گا, اس لیے کہ یہ قبر میں وہ کچھ دیکھ چکا ہے جو ہم نے تو نہیں دیکھا, تو اس پہ قبر میں سوالات ہو رہے ہوں گے, قبر کی جو بھی کیفیت اس پر ہوگی, تو اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. مفہوم روایت یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے. اللہ اکبر. تو ہے وہ تو چلا گیا ہے, اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ زندہ ہو کے آ جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, تو کیوں نہیں سوچتا اپنے آپ کے لیے. تو یہ ایک مہلت ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے, اس مہلت سے استفادہ کر لیں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کار خیر اس طرح سے انجام دیں. کہ میں کہتا ہوں کہ روایت میں کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ماں باپ کے جتنے قریبی عزیز تھے ان کے ساتھ نیکی شروع کریں. چچا, ماموں, پھوپھی, خالہ اور ان کے دوست اعزاء, یہ ہمیں ملتا ہے حضور کی سیرت میں بھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دوستوں کو وہ گوشت بھجواتے تھے, تو جب وہ گزر گئی تھی تو ان کے ساتھ آپ نیکی کرنا شروع کریں. بند کبھی بھی نہیں ہوتا دروازہ, اگر وہ ناراض بھی چلے گئے تو پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں, ان کے ساتھ نیکی کریں. اور وہ سوال کمیل بھی ہے کہ اگر آپ کے والدین دنیا میں رخصت ہو گئے ہوں اور آپ اپنے والدین سے کوئی آپ کہیں ان کی قبر پہ جائے اور ان سے کہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں,
تو کیا ایسا ہوتا ہے وہ والدین دعا کرتے ہیں اللہ تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں. دعا تو ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار میں آیا ہوں ان کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے. بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے مفہوم ہے کہ اگر تم یہ اہلیت نہیں رکھتے یا استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم اولیاء اللہ اور آل محمد علیہ السلام کے لیے ان کی قبروں پر آؤ, تو ہمارے صالح چاہنے والوں کی قبروں پہ جاؤ اور ان کے پاس جا کے کوئی دعا کرو. تو پھر ہم جو جاتے ہیں نا قبرستان, بچوں کو لے کے جانا چاہیے, بچوں کو لے کے جائیے, ان سے بھی وہاں دعا کروائیے, ان سے وہاں پر ان کو پانی ڈلوائیے, محبت دنیا اس سے نکل جائے گی. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. اللہ تعالیٰ فقط ہمارے اعمال نہیں لکھ رہا, اعمال کے آثار بھی لکھ رہا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو اثر جب تک رہے گا وہ اللہ تعالیٰ لکھتا رہے گا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, جزاک اللہ بالخیر. بلکہ آپ نے جانا ہے تو ہم تو بلکہ سی آف بھی آپ نے سفر بھی آگے پیش ہے. انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا. بہت شکریہ کمیل بھائی, اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ. ہمیشہ کمیل بھائی سے بہت سیکھتے ہیں. بہت شکریہ, شکریہ فصیح بھائی, شکریہ. بخیر و عافیت جی. امام ضامن کے حوالے جی انشاءاللہ. شکریہ. سر سلامت رہیے. آپ ذرا السلام علیکم فصیح بھائی نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم فصیح بھائی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے ساتھ ہماری ام راحیل نے بھی جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر ام راحیل, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ہماری بہت ہی پیاری جو ہے نا نازیہ ملک نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے ایز آلویز ہمارے کچن میں. السلام علیکم نازیہ. السلام جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں؟ بالکل بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی, سن رہی ہوتی ہوں میں بھی. اچھا آج نا مجھے ایسی فیل آ رہی ہے کہ جیسے کوئی نوبیاتا دلہن نہ کھڑی ہے تو میٹھا بنانے میں آج کچن میں کھڑی ہوں. آج کسی اور نے بھی یہ بات بولی. نازیہ یہ بتائیں کہ 9 لکھا ہار تو ہم نے سنا تھا, کہ 9 لکھا دوپٹہ بھی ہوتا ہے کوئی, مطلب آج دیکھ لینا ایسا ہو گیا بس صحیح. میں نے کہا تھوڑا سا نا لک بھی اچھا ہونا چاہیے, کبھی کوئی بلنگ بلنگز بھی ہونے چاہیے زندگی میں نا. تو آج میں تھوڑا بلنگ بلنگ لے آئی, بہت سادہ سادہ بھی رہتی. بنا کیا رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں, سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی آپ کو کہ جو اچھی چیز ہے وہ ہے کہ لپٹن کا یہ نیا پیک, یہ میں نے خریدا, مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے. میں نے صرف اسی لیے میں نے کہا دیکھیں انسان جب جو ہے نا کوئی چیز دیکھتا ہے کسی چیز کو اور وہ خوبصورت لگے تو وہ اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. ہمیشہ آپ کا جو دکھنا ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو اسی طرح یہ لپٹن کا یہ جار آف جوائے ہے جو بہت ہی زبردست پیک نیا آیا ہے. اس سے اب آپ, میں تو کہتی ہوں اس پہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ کے اندر یہ چیز ہے جو آپ جو ہے نا کاؤنٹر کے اوپر رکھیں. مطلب میں ہمیشہ جو چیز اچھی نہیں ہوتی نا پیکنگ کی اس کو کیبنٹ میں, لیکن یہ کہ جو اتنا خوبصورت پیک ہو اس کو تو آپ کاؤنٹر میں رکھیں اور سامنے بار بار دیکھیں تو اچھا. اور لپٹن کی تو ویسی بھی چائے اتنی مزیدار, اس کا ٹیسٹ فلیور اتنا اچھا ہے. جب آپ سحری کے بعد سحری سے پہلے بھی کہ آپ جب سحری کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ چائے پئیں, اور لپٹن بیسٹ. رات میں جیسے میں اور اکثر جویریہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں رات کو نا چائے پینے چاہیے, مطلب جب پوری دنیا سونے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں چائے پینی. آپ کو پتا ہے روایت انہوں نے تازہ کی, آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے بھی جو پیک آتے تھے نا جار, وہ بڑے کمال کے ہوتے تھے. یہ انہوں نے اس کو ریوائیو کیا ہے اور یہ بہت ہی, اور اس میں نے ایک کلاسک بھی ہے اور ونٹیج بھی ایک فیل آتی ہے اور روایت. مجھے پاکستان کو چاندر, مجھے تو یہ ویسے بڑا پیارا لگا. میں نے جیسے آیا رہا کہا یہ تو اتنا خوبصورت ہے, اس میں کچھ بھی کسی کو ڈال کے دے سکتے ہیں, اور یہ ویسے ڈیکوریشن پیس کچن میں بھی کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا یہ بڑا اسپیشل تحفہ بھی ہے رمضان کے لیے نا, اسپیشلی آپ دیکھیں افطار کے بعد بھی چائے پینے کا دل تو کرتا ہے. میں نہیں مانتی, پتہ نہیں کون نہیں پیتا ہوگا, میں تو بالکل. نور بھائی آپ نے بھی چائے, اچھا جو چائے نہیں پیتے پھر ان کو شوق نہیں ہوتا. ہاں لیکن ہماری اماں سب وہ بڑے شوق سے سارے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا. تو چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی لپٹن چائے تو میں واقعی جب افطار آپ کر کے بیٹھے پھر آپ کہتے بس اب مجھے کوئی چائے لا دے, بس پھر آپ ایک بیٹھے کسی سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. چائے اچھی ہو, گولڈن یہ ایک تو اس کا اپنا لک بھی ہے اور گولڈن کلر چائے کا بھی وہی رہے گا, وہ بالکل برقرار رہے گا. تو یہ ہے ہماری آج کے جو ہے. آپ نے وہ محاورہ سنا ہے, اس چاہ کو چاہ میں پھینک دو جس چاہ میں چاہ نہ ہو. بالکل یہ بھی ہے. اب میں جو بنانے والی ہوں ریسیپی جی وہ ہے آلپس کا بہت ہی مزیدار ایک میٹھا ہے جو میں بناؤں گی, اور یہ میٹھا جو ہے یہ ہے سویٹ ڈیلائٹ. اچھا سویٹ ڈیلائٹ میں ہم نے وہ جو ایک بسکٹ آتے ہیں جن میں دار چینی کا فلیور ہوتا ہے, ہم نے وہ اس میں ڈالے, اس کو کرش کر لیا. کرش کرنے کے بعد میٹھے براؤن بسکٹس ہوتے ہیں, بالکل میٹھے براؤن بسکٹ, اور اس کے میں اصل میں ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کر کے اس کو سافٹ کرتی ہوں, پھر اس میں میں نے بٹر ایڈ کیا, اور پھر اس کا کرسٹ جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا اس میں بن چکا ہے, اور پھر اس کے بعد بناناز ایڈ کیے. اب میں جو اس میں ایڈ کروں گی وہ کروں. اچھا لیکن ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کرسٹ ہو وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو, وہ اگر زیادہ نرم پڑ جائے سوگی ہو جائے تو وہ کرسٹ نہیں بن پائے گی. بالکل. اور آلپس ملک کے ساتھ, سوری آلپس کریم کے ساتھ, ڈیری کریم کے ساتھ ہم اسے بنائیں گے. اور آلپس ڈیری کریم جو ہے یہ 100% جو ہے یہ ڈیری کریم ہے, اور اس کا فلیور ٹیسٹ کر دوں بالکل ساتھ آپ کریں. اس کو میں نے ویسے 15 منٹ جو ہے آلریڈی
یہ میں اچھا جی جو کریم ہے یہ وہی ہے جسے ہم بالائی بھی کہتے ہیں اور ملائی بھی کہتے ہیں, اور کریم ایک اور تینوں ایک ہی چیز ہوتی ہے. کوشش کیجیے کہ اس میں ببلز نہ بنے, بالکل, اور بالکل سافٹ اور اسموتھ ہو جائے. اچھا اس کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے آل پرپز کریم کی کہ آپ اسے فروٹ چاٹ میں یوز کریں, ساتھ میں آپ اسے بسکٹ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. کریمی فروٹ چاٹ بات کی ہے, اس کے علاوہ ایگزیکٹلی آپ اس کو رس کے ساتھ کھا سکتے ہیں. دین وہ بچوں کے لیے آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بچوں کو بھی آپ پھلوں کے ساتھ دیں. اچھا وہ میک اینڈ چیز وغیرہ ہوتے ہیں نا, اس کے اندر بھی آپ اسے نا یوز کر سکتے ہیں. جو عمر دیکھ کے اکیلے بھی کھا سکتے ہیں کریم, آپ اگر عمر اجازت دے تو کریم بذات خود بھی کھائی جا سکتی ہے بلائی. بالکل ویسے بھی, ہاں جیسے ہم نے ویسے ہاں دل کرے تو ویسے پراٹھے کے ساتھ بھی, روٹی کے ساتھ بھی, نان کے ساتھ بھی آپ آرام سے کھا سکتے ہیں. اچھا کئی ایسے کوزینز ہیں جن میں ساسز بڑی بنتی ہیں اچھی اچھی, اس کے ساتھ بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. پاستا میں بھی بڑی ڈلتی ہے, جب آپ نے کریمی پاستا بنانا تو وائٹ پاستا بنانا ہوتا ہے, وائٹ ہانڈی آپ نے بنانی ہوتی ہے, تو کریم کا بڑا استعمال جناب ہوتا ہے. اور ڈیزرٹس کے لیے تو بیسٹ کریم ہے بھائی. اس کو فریز بھی کریں گے آپ یہ جو بنا رہی ہیں؟ اسے بالکل فریز نہیں کریں گے ہم, اسے صرف فریج میں رکھ دیں گے, ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم جو ہے کھا سکتے ہیں. اچھا اس میں ایڈڈ نہیں ہے, جو ریسیپی ہے ریسیپی کارڈ میں ایڈڈ نہیں ہے کہ اسے ہم بھی اس میں اسپیچولا لے لیتے ہیں. وہ اس سے بھی ہو جاتا ہے, وہ اتنی پریکٹس ہے, مجھے پورا خالی کرنا میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میرے گھر والے, اگر آپ کو لگتا ہے اب یہ گھر میں بھی کام کرنا کہہ دیجیے گا, یہاں پر تو مدیہ سے کام, چاول کی جو کھرچن ہوتی ہے اس کو کروڑی کہتے ہیں, مجھے اتارتے ہیں. نہیں ابھی تم کر رہی تھی مجھے یاد آیا ہے نا. اچھا میں نے ویسے ریسیپی کارڈ میں نہیں لکھا ہوا کیونکہ ہر کوئی ذرا اس کا وہ لیول کر لوں میں. کوکو پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, اور کوکو جو ہے نا یہ چاکلیٹ ساس بھی اس کے ساتھ ہے, تو میں ہلکا سا کوکو پاؤڈر کا اوپر جو ہے نا اس کا یہ ایک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ایک لک آ جائے. یہ جو دیکھیے گا یہ ایک لک آ جائے گا اس کا. پتہ نہیں مجھے اوپر سے تیرامیسو کا گمان ہو رہا ہے کہ جیسے تیرامیسو پر ہے نہیں کہ میں اس کو پھر تو کریم اگر اس میں کافی ایڈ کر دیں گے تو تیرامیسو والا ہی ایک دم جو ہے نا اس کا وہ لک جو ہے وہ آ جائے گا, لک آ جائے گا. ہاں بس اب ہم نے اس میں ساس اوپر ایڈ کرنا ہے, اینڈ دس از آل بسم اللہ ڈن. اچھا یہ کیسی چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر گیسٹ آنے والے ہوں تو یہ 10-15 منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گی. بس گھر میں آپ کی کریم ہونی چاہیے, گھر میں آپ کے اگر آپ کے پاس کیلے کم بھی پڑے تو سیب بھی ڈال دیں, سیب ڈال دیں, ورنہ اسٹرابیریز ہیں, کوئی ایسا پھل جو نرم پھل ہو نا وہ اچھا رہے گا. آپ ڈیزرٹس میں بنوفی پائے تو آپ نے وہ کھائی ہوگی نا, تو ایگزیکٹلی بنوفی پائے ہے یہ, بٹ آپ اس کو فریج میں رکھ لیجیے گا تاکہ تھوڑا سا اس کی جو کرسٹ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو. اور امیاں جو فوراً چیز بناتی ہے نا مہمانوں کے آنے پہ وہ سب سے اچھی بنتی ہے. لیکن پنجابی کی ایک بات ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ کریں نا اس کو مغرو نہیں لانا چاہیے, دل سے بس کو جی وہ دل ہو, اس میں آپ کا اخلاص ہو. اچھا یہ آپ نے امی کی وجہ سے جو امی فوراً جھٹپٹ میٹھے بناتے تھے, سوئیاں تو سب سے پہلے آ جاتی تھی. اچھا اس سوئیوں میں بھی جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا تھک کرنا تو اس میں آپ اس میں کریم ڈال سکتے ہیں, اور بس کریم ڈال سکتے ہیں. کھیر میں جو ہے وہ بھی کریم ڈلتی ہے تو بھی اچھی ہوتی ہے. اچھا جی آل ڈن, بالکل یہ بالکل تیار ہو چکا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہماری یہ جو دونوں ہیں کچن کی یہ چیزیں ساتھ ساتھ صاف کرتے جاتے ہیں, جو کرتے ہیں اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں کچن میں بڑا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ڈلنا چاہیے. یہ جو ہے نا یہ صفائی ہونا ضروری ہے. جب میں پڑھ رہی تھی نا اس وقت بھی ہمیں سب سے پہلی جو چیز سکھائی تھی نا وہ ہائیجین, کہ ہائیجین کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو جتنی بھی خواتین حضرات جو بھی کچن میں استعمال کر رہے ہیں چیزیں یا کچن میں آپ کھانا پکا رہے ہیں, ہائیجین کا پہلے خیال رکھیں. چلیں جی ہماری ڈیزرٹ ریڈی ہے, ڈیزرٹ کھائیں. اگر آپ نے دودھ والی اس کے بعد جو ہے وہ چائے پینے تو زبردست, ورنہ آپ اس کو بلیک ٹی پیے, دودھ کے میوے کا اچھا کام کرے گی. اب میں چاہوں گی امیں ذرا آپ بھی آ جائے تو طب نبی بھی جو آج دیکھیں اس میں کیا ڈسکس کریں گے. ہاں جی چلو جی امیں آج طب نبی میں ہم اس بات کریں گے بیر کی صدر. کیا بات, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ بھائی. نازیہ تھینک یو نازیہ, جس کو میں درد دیتی ہوں. زبردست یہ ہوتی ہے. جناب دیکھیں کچن میں ہم نے کیسے جھٹپٹ ہیلپ کی. اچھا جی بیر ہمارے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے دیکھ لیں. اچھا بیر کا ذکر بہت ملتا ہے آپ کو, اور اس کے فائدے ہم لوگ اس کو بس ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کے فائدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بہت بڑی کوانٹٹی وائٹامن سی کی موجود ہے, اس کے اندر بہت بڑی مقدار پوٹیشیم کی موجود ہے. بیر ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے. اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم کھانا کھاتے ہیں, بہت سے لوگ سنا ہوگا کہ کھانا کھاتے ہیں بٹ کھانا کھاتے ہی جو ہے یا تو جلن شروع ہو جاتی ہے, یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا, وہ کھاتے ہیں اور فوراً واش روم کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہ کھانا ڈائجسٹ ہی نہیں کر پاتے. ان کے لیے جو ہے نا یہ بیر بڑی پیاری چیز ہے. ایک چھوٹے بیر ہوتے ہیں, ایک بڑے والے ہوتے ہیں, آپ کون سے والے یوز کرتے ہیں؟ کوئی سا بھی بیر استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹے والے جنگلی بیر ہوتے ہیں, وہ بھوک بڑھانے کے لیے نانی امی جی کے گھر میں بیری کا درخت تھا, بڑے میٹھے چھوٹے بیری کہلاتی ہے وہ.
تو وہ بڑے کہتے ہیں جن بھی بڑے آتے ہیں بیری پہ ویسے. جی بالکل کہتے ہیں بیر اور جامن کے درختوں پہ یہ بڑے بزرگ باتیں کرتے ہیں. اچھا اس میں کیا کرنا ہے کہ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا کہ اس بیر کو جو ہے نا آپ نے سکھا لینا. سوکھے بیر مل جاتے ہیں, نہیں تو آپ اس کو سکھا لیں گے. اس بیر کا سفوف آپ نے بنانا ہے, پاؤڈر بنانا ہے, اور اس کے اندر تقریباً آپ نے 5 چمچے بیر کا سفوف لیا اور اس کے اندر ایک بڑی الائچی ڈالی. یہ سمیت گٹلی کے سمیت اسے گرائنڈ کر لیں. ہاں بالکل گرائنڈ کر لیں گے. اچھا گٹلی کے فائدے میں بتاؤں گی, بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اس کا. اور اس کے بعد آپ اس میں جو ہے اپنے اس میں وہ کرتے ہیں بڑی الائچی ڈالی ہے, اور تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر 1 سے 2 تقریباً آدھا چمچہ جو ہے لونگ کا ڈالنا ہے. ان تینوں کا پاؤڈر بنا لیا. لونگ کسی کو نہیں سوٹ کرتی تو اس میں سفید زیرہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا اس کو ہلکا سا پہلے بھونیں گے, بھون کے یہ سفوف تیار ہو گیا. وہ جو لوگ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا, تکلیف رہتی ہے, یہ سفوف انہوں نے صرف چھوٹا چائے کا چمچہ پانی میں ڈالنا ہے, شہد ڈالنا ہے, اور دن میں 2 بار پینا ہے. تقریباً 8 سے 10 دن پئیں گے, انشاءاللہ جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. جیسے کہ آنتوں کے اوپر یہ کام کرتا ہے, جو آنتیں ڈائجسٹ نہیں کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے. تو اکثر لوگ بہت شکایت کرتے ہیں, کہتے ہیں ہارٹ برننگ ہو رہی ہے. بالکل. اور اسی طرح سے جیسے متلی ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی جو ہے آپ نے بیر کی جو ہے گٹلی لینی ہے. بیر کی گٹلی کو جیسے ڈیورنگ پریگنینسی میرے پہلے دونوں ٹرائمیسٹرز بہت خوفناک تھے کیونکہ بہت وامٹ ہوتی تھی بہت زیادہ. تو یہ اس کے لیے بھی آپ نے بیر کی گٹلی کا پاؤڈر لیا, اس میں 1 لونگ ملائی, اس کو مصری کا شیرہ بنا لیجئے, یا صرف مصری کو تھوڑا پانی میں گھول کے اس کو مکسچر بنا کے رکھ لیں, اور چمچے سے ہلکا ہلکا پیتے رہیں, تو آپ کا نوزیہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کی سب سے بڑی جو پیاری بات ہے بیر کی گٹلی کے ساتھ, کہ بیر کی گٹلی جن کی ہڈیاں کمزور ہو, جن کے موچ آ گئی ہو, جن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بیر کی گٹلی کو پانی میں اتنا پکاتے ہیں کہ پیسٹ بن جاتا ہے, اور بس وہ آپ نے اس کا لیپ کر دینا ہے. موچ میں فوراً آرام آئے گا. یہ پٹی باندھ کے لیپ کر کے پٹی باندھ لیں. اچھا واہ. اور کہتے ہیں موچ کے لیے, ہڈیوں کے درد کے لیے تو اچھا ہے, لیکن موچ کے لیے کہ موچ میں فوراً آرام آئے گا, اور جو ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے وہ بہت جلدی جڑ جائے گی. اس کا لیپ اتنا کارآمد ہوتا ہے. جو ہڈی کا گٹلی کا جو لیپ ہے, یہ جوڑوں کے درد کے لیے, ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے, اور جو موچ وغیرہ اس کے لیے بہت افیکٹو ہے. اور اگر یہ ویسے ہی کھائیں بیر تو یہ کھانا آپ کا ہاضمہ بڑھاتا ہے. جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے آپ نے ناشتے کے بعد جو بڑے بیر ہوں, چھوٹے بیر ہوں, نمک کالی مرچ لگا کے کھائیں تو آپ کی بھوک کو کھول دیتے ہیں. یہ وزن بھی کم کرتے ہیں. یہ کھائے زیادہ جاتے ہیں, اس کا بھی بتائیں ہاتھ کیسے روکے بندہ. بس یہ کرتے کہ زیادہ کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کے لیے نقصان ہے. زیادہ نہیں کھانا, کہ بس یہ جو پیالی ہے بہت زیادہ ہے. صحیح, اچھی کافی بہت ہے پورے دن کے لیے. 10-12 بیر کافی. 10-12 بیر بہت ہوتے ہیں. چھوٹے والے تو آپ نے مٹھی بھر لے لیے, بڑے تو 4-5 لے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر. میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے کہیں مت جائیے گا. جمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरवर कहूँ के मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब बी कमालिही कशफ तुजा बी जमालिही हसून जमीओ ख़िसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना। हर तरफ तीरगी थी न थी रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी, आप आए तो सबको मिली रोशनी। खिलकते अव्वली खातमुल मुरसलीन, खिलकते अव्वली खातमुल मुरसलीन, आप पहली किरण आखिरी रोशनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप पहली किरण आखिरी रोशनी, मुस्तफ़ा की मैं तौसीफ करता रहा, मुस्तफ़ा की मैं तौसीफ करता रहा, मुस्तफ़ा की मैं तौसीफ करता रहा, उम्र भर मेरे घर में रही रोशनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उम्र भर मेरे घर में रही रोशनी, सूए अर्शे उला मुस्तफ़ा का सफर। सुभान अल्लाह। सूए अर्शे उला मुस्तफ़ा का सफर, रोशनी की तलब
یہ تفسیر ہے سبحان اللہ اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے روشنی 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 اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے روشنی 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 ایک امی لقب کا یہ اعجاز ہے آدمی کو ملی علم کی روشنی آپ آئے تو سب کو ملی روشنی 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 عمر بھر میرے گھر میں رہی روشنی اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے اسوائے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے روشنی 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 آپ پہلی کرن آخری روشنی آپ پہلی کرن آخری روشنی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا جھوم گے میں تو پنجتن کا غلام ہوں پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر و سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمان سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ جان احمد
کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، شاہدی کی قرابت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ بالخیر۔